مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، لو جہاد معاملے میں اکبر اور جودھا بھائی کی بھی انٹری ہو گئی ہے، تو وہیں پر یو پی کا ایک اور شہر کا نام بدلنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ساکشی مہاراج نے کہیں ٹھونک نہ دے کس سے کہا اور کیوں کہا، یہ بھی تفصیلات رکھوں گا۔ تہاڑ جیل میں ایک گینگسٹر کی موت کی خبر آ رہی ہے، تو نابالغ بچی کی پراسرار موت نے اس وقت ہنگامہ مچا دیا ہے اور اس پر سیاست بھی تیز ہو چکی ہے۔ اعظم خان کی رہائی کے مطالبوں میں شدت اور سیاسی سماجی سطح پر آوازیں اب اٹھنے لگی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہیں کریں گے، بات سعودی عرب نے واضح الفاظ میں کہا ہے، تو پینٹاگن کے باہر ہوئی فائرنگ میں ایک افسر کی موت ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ناظرین گرامی، جیسے دہلی فسادات میں مسلم نوجوان کے قتل کے معاملے میں 7 لوگوں کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا۔ ساری چیزیں رکھوں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آج ہمارا ٹرک بنگلور سے روانہ ہونے والا ہے کوکن سیلاب زدہ علاقوں کے لیے، لہذا جو احباب اپنا تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں فوری طور پر کریں۔ نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس پہ واٹس ایپ کر دیں، تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ ناظرین کرامی، آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اکبر اور جودھا بھائی کی انٹری۔ جی ہاں، اتر پردیش میں لو جہاد کے خلاف قانون بننے کے بعد بھلے ہی بڑی تعداد میں لو جہاد کو لے کر کیسز درج کیے گئے ہو، لیکن بیشتر معاملے فرضی ہی ثابت ہوئے ہیں، اور 2 الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیوں نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی بات کہی ہے۔ اس کے باوجود لو جہاد کو لے کر ہنگامہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ گزشتہ دنوں ایٹا کا ایک معاملہ بھی سامنے آیا، جس میں شادی کے لیے دھوکے سے مذہب تبدیل کرائے جانے کا الزام لگایا۔ اس تعلق سے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی بھی داخل کی گئی تھی، جس پر فیصلہ سناتے ہوئے مغل بادشاہ اکبر، ان کی بیوی جودھا بھائی کی مثال لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ دراصل ایٹا لو جہاد معاملے پر الہ آباد ہائی کورٹ نے تلخ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ محض شادی کے لیے ڈر، دھوکہ، لالچ اور دباؤ میں کی گئی مذہب کی تبدیلی قطعاً درست نہیں ہے۔ ایسی مذہب تبدیلی میں عبادت کا طریقہ تو بدل جاتا ہے، لیکن اس خاص مذہب کے تئیں کوئی عقیدت نہیں ہوتی۔ عدالت نے کہا کہ اس طرح کی مذہب تبدیلی میں متعلقہ افراد کے ساتھ ہی ملک و سماج پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح لفظوں میں کہا کہ شادی کرنے کے لیے لڑکیوں کا مذہب بدلوانا پوری طرح غلط ہے، کیونکہ مذہب بدلے بغیر بھی شادی کی جا سکتی ہے، رشتے نبھائے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب، اس کے طریقے عبادت کی عزت کر کے رشتوں کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الگ مذاہب کے لوگوں میں شادی اور رشتوں کو بہتر طریقے سے نبھانے میں مغل بادشاہ اکبر اور ان کی ہندو بیوی جودھا بھائی کی شادی سے بہتر کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ جودھا اکبر کی مثال عدالت نے ایٹا کے ضلع کے جاوید عرف جاوید انصاری کی ضمانت عرضی پر سنائے گئے فیصلے میں دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس معاملے میں بہلا پھسلا کر کے جو ہے شادی کرنے، ان پر جو ہے دباؤ بنانے کا الزام لگایا گیا تھا، اسی لیے جو ہے اس وقت اکبر اور جودھا کی جو ہے مثال دے کر کے کورٹ میں جج نے ایک الگ ہی طرح کا فیصلہ سنانے کی کوشش کی، جو ضمانت کے لیے عرضی پیش کی گئی تھی، جو اس وقت سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ملک بھر میں کانچ کی چوڑیوں کے لیے مشہور اتر پردیش کے فیروز آباد ضلع کا نام بدلنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گنگا کی گھاٹ پر مری ہوئی لاشوں کا منظر تو آپ نے دیکھا ہوگا یو پی میں، اور کس طرح سے ریت بھی اگلنے لگی تھی لاشیں۔ ایسے حالات میں یو پی جس انداز میں یو پی کی حکومت کو اور وہاں کی انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا وہاں کی جرائم کے بڑھتے گراف کے دوران میں، تو ان تمام چیزوں کی پیش نظر آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ ترقیات کے کام یو پی میں ہو نہ ہو، جرائم کا گراف نیچے گرا نہ ہو، لیکن نام بدلنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور مسلمانوں سے وابستہ ناموں کو جو ہے بدلوانے کے سلسلے میں واقعی میں یوگی حکومت کو انعام دینا چاہیے۔ اس ضلع کا نام فیروز آباد سے بدل کر چندر نگر رکھنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ ضلع پنچایت کی میٹنگ میں نام تبدیلی کی جانے کی تجویز پر مہر لگ گئی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ چندرسین جادون نے بھی اس تجویز کو اپنی حمایت دی۔ ضلع کا نام بدلنے کی سرگرمی کافی دنوں سے چل رہی تھی۔ واضح ہے کہ فیروز آباد ضلع پنچایت بورڈ کی میٹنگ منعقد ہوئی تھی۔ اس میٹنگ میں ویسے تو ترقی و مفاد عامہ کی تمام تجاویز پر مہر لگی، لیکن ایک قرارداد اور پاس ہوا جو بحث کا
موضوع بنا। میٹنگ میں فیروز آباد صدر کے بلاک پرمکھ لکشمی نارائن یادو نے ضلع کا نام چندر نگر رکھنے کی تجویز رکھی، جسے بورڈ نے متفقہ طور پر منظور کر کے حکومت کو بھیج دیا۔ بلاک پرمکھ لکشمی نارائن یادو نے کہا کہ فیروز آباد کا نام تو بعد میں پڑا تھا، پہلے اس کا نام چندروار تھا، جس کے ثبوت آج بھی موجود ہے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں یو پی کی، ترقیاتی کام تو ہو نہیں رہے ہیں، جرائم کا گراف تو نیچے گر نہیں رہا ہے، البتہ سماج اور زبانی اور اس طرح قوم کی اور مذہبی دشمنی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ساکشی مہاراج نے کیا دھمکی دی ہے اور وہ بھی اکھلیش یادو کو، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج اکثر اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو دیے انٹرویو میں کہہ دیا کہ یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کو ٹھوکنا آتا ہے، اکھلیش بھی بچ کر رہیں۔ ایک ویڈیو میں 2022 کے یو پی انتخابات کے بارے میں ساکشی مہاراج کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سے کہا یوگی کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، انہیں تو ٹھوکنا آتا ہے، تو ہم نے صحافیوں سے کہا اکھلیش کو سمجھا دو، ٹھوکنا آتا ہے تو تھوڑا بچ کے رہیں، کہیں تمہارا نمبر نہ آ جائے۔ وہ قبول کر رہے ہیں کہ ٹھوکنا آتا ہے، بدماشوں کو ٹھوکا نہیں جائے گا، دہشت گردوں کو ٹھوکا نہیں جائے گا، جن لوگوں نے ناجائز زمین پر قبضہ کر لیا انہیں کیا ٹھوکا نہیں جائے گا۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اکھلیش یادو نے یوگی آدتیہ ناتھ پر بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا۔ اس پر ساکشی مہاراج نے کہا تو آپ کو اتنا اچھا وزیر اعلیٰ ملا ہے، اتنا اچھا وزیر اعظم ملا ہے اور اتنا اچھا ایم ایل اے ملا ہے، اور ہم تو شنکھ ہے، ساگر کے شنکھ سمجھ رہے ہو، ساگر کے شنکھ بجے تو بجا لو، نہیں تو سبزی بنا کے کھا لو، ہم کام آنے والے ہیں آپ کے لیے۔ مجھے ابھی لوک سبھا جانا ہے، وہاں حاضری لگانی ہوتی ہے، ووٹ پڑتا ہے، ووٹ دینا ہوتا ہے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں کہ کس طرح سے سیاسی لیڈران ایک دوسرے پر جو ہے حملہ آور ہیں۔ یہ سب جو ہے تیاری ہو رہی یو پی کے اگلے اسمبلی انتخابات کی، تاکہ جو ایک دوسرے کی کھینچا تانی کر کے جو اکثریتی ووٹ ہے اس کو لبھایا جائے۔ ناظرین گرامی، تہاڑ جیل سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر بند ایک گینگسٹر انکت گجر کی مشکوک حالت میں موت ہو چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گینگسٹر کی جیل کے بیرک نمبر 3 میں موت ہوئی۔ حالانکہ انکت گجر کے اہل خانہ نے پولیس پر قتل کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے جھگڑے میں انکت گجر کی موت ہوئی۔ یاد رہے کہ انکت گجر 8 سے زیادہ قتل کے معاملے میں انعامی بدماش تھا، لیکن اس وقت جیل کے اندر ان کی موت ہونے کی وجہ سے پولیس پر الگ الگ طرح کے الزامات لگ رہے ہیں، اور لاک اپ ڈیتھ اور اس طرح جیل میں بند ہونے کے بعد جو اموات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مشکوک ہوتی ہیں کہ کہیں پولیس کے ظلم و ستم سے تو موت نہیں ہوئی۔ ناظرین گرامی، 9 سالہ بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ہوا، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن اب جو ہے اس پر سیاست تیز ہو گئی ہے، لوگوں کا غصہ پھوٹ رہا ہے۔ ماں کا سنسنی خیز الزام لگانا، بچی کو اس حالت میں دیکھا لیکن پھر بھی عجیب و غریب قسم کی جو ہے اس وقت لوگوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ دہلی کینٹ میں آج سیاستدانوں کی آواجاہی بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ پھر مبینہ طور پر عصمت ریزی اور قتل کا شکار ہوئی معصوم کے اہل خانہ سے ہمدردی جتانے، وعدوں کی لڑی لگانے اور اپنی سیاسی روٹیاں سینکنے کے لیے سیاستداں دہلی کینٹ پہنچ رہے ہیں۔ وہیں پر سماجی اور حقیقت میں جو لوگ اس معصوم بچی کے ساتھ ہمدردی چاہتے ہیں وہ بھی احتجاج کے لیے دہلی کینٹ پہنچ رہے ہیں۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی دہلی کینٹ پہنچے، جہاں مقامی افراد کی مخالفت کے باوجود متاثرہ خاندان سے ملاقات کی، دکھ کا اظہار کیا اور ٹویٹ کرتے متاثرہ خاندان کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک پجاری اور 3 لوگوں پر جو ہے 9 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کا انتم سنسکار کرنے کی بغیر اجازت کی یہ خبر آئی تھی، اور ہم نے اس کی تفصیلات بھی کل سنائی تھی۔ اسی سلسلے میں اب جو ہے لگتا ہے کہ عوام اس وقت ایک مرتبہ پھر دہلی میں احتجاجات کا سلسلہ لگاتار جاری رہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے بانی، سماجوادی پارٹی کے اہم لیڈر محمد اعظم خان کے سلسلے میں تو جانتے ہیں کہ وہ اس وقت سیتاپور کے جیل میں کس طرح قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی پر ہمیشہ الزام لگتے رہے کہ شروع دن سے ہی ان کے خلاف جو ان کے قد آور لیڈر مانے جاتے تھے آواز نہیں اٹھائی، ان کو اکیلا کر دیا۔ اب چونکہ اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں، اب سماجوادی پارٹی کی حکمت عملی یا عوام کی بیداری کہیں، سوالات کہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعظم خان کی سیاسی قد اور سیاسی خدمات کے لحاظ سے ان کی گرفتاری سے لے کر اب تک سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور پارٹی اراکین کا جو نام نہاد خاموش رد عمل سامنے آیا وہ چونکانے والا ہے، اور سماجوادی پارٹی کے کئی اہم وزیروں کو اس سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب سماجوادی پارٹی کا اہم ستون تصور کیے جانے والے اعظم خان کے ساتھ پارٹی کا رویہ یہ ہے تو باقی لیڈروں، عہدیداروں اور ورکروں کی کیا حیثیت اور اہمیت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہاں بات بھی اہم ہے کہ اعظم خان ان کے اہل خانہ کی جانب سے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور دیگر لوگوں کی سرد مہری کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی گئی،
کوئی بیان بازی نہیں ہوئی کہ ان کا سپورٹ نہیں کیا گیا، ان کا ساتھ نہیں دیا گیا، لیکن سماج میں عام طور پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ برے وقت میں سماجوادی پارٹی نے اعظم خان اور ان کے خاندان کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس خیال سے مکمل طور پر اتفاق نہ بھی کیا جائے تو اس میں دو رائے نہیں کہ جس انداز کی تحریکات اعظم خان کے لیے سیاسی سطح پر چلنی چاہیے تھی وہ نہیں چلائی گئی یا نہیں چل سکی۔ نتیجہ سامنے ہے کہ اعظم خان چھوٹے بڑے 50 مقدموں اور سینکڑوں الزامات کے ساتھ آج سیتاپور جیل میں قید ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے بلکہ یوں کہا جائے کہ بیمار اعظم خان کی قابل رحم اور تشویشناک تصویریں وائرل ہونے کے بعد بھی اعظم خان کی رہائی اور جوہر یونیورسٹی کے تحفظ کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے گزشتہ دنوں باقاعدہ اپنے سینئر اور محبوب لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت اتر پردیش پر الزام عائد کیا تھا کہ اعظم خان سے سیاسی انتقام لینے کے لیے نہ صرف متعصبانہ روش اختیار کی گئی بلکہ کئی جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان کا اور ان کے بچوں کا سیاسی کیریئر ہی ختم کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس یونیورسٹی کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا جس سے ہزاروں بچوں کا مستقبل وابستہ تھا۔ کئی اہم سیاسی و سماجی لوگوں کا ماننا ہے کہ اعظم خان سے انتقام لینے کے لیے موجودہ سیاسی نظام نے ایک بڑی تعلیمی نظام اور مشن کو اپنی نفرت اور تنگ ذہنی کے سبب تباہ کر دیا اور سماجوادی پارٹی کی سربراہ سمیت سبھی لیڈر اور اراکین تماشائی بن کر رہ گئے۔ معروف دانشور، سیاسی تجزیہ کار اور سماجوادی پارٹی کے ترجمان حفیظ گاندھی نے اعظم خان کی رہائی کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے ریاست اتر پردیش کے گورنر کو اے ڈی ایم پٹیالی کی توسط سے ایک میمورنڈم ارسال کیا ہے۔ بلکہ ناظرین گرامی لمبی رپورٹ ہے، لیکن اعظم خان کے ساتھ جو سیاسی دشمنی کے چلتے جو ناانصافی ہوئی اور جس انداز میں ابھی تک ان کے ساتھ ظلم و تشدد کہیں یا پھر صعوبتیں جھیلنے کے لیے قید و بند کی جو مجبور کیا جا رہا ہے اور اس پر سماجوادی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈران کی خاموشی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر سیاسی پارٹی موقع پرست ہے اور وہ صرف مسلمانوں کا استعمال کرتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہیں کریں گے، یہ سعودی عرب نے واضح طور پر بیان جاری کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے مملکت برائے امور خارجہ نے کہا ہے کہ مملکت کا اس وقت اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ابراہیم میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ سعودی عرب کی پوزیشن واضح ہے اور فلسطینی ریاست کا قیام مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے حصول کا بہترین راستہ ہے۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایسپین سیکورٹی فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کو پائیدار طویل مدتی طریقے سے حل کیے بغیر خطے میں حقیقی پائیدار سلامتی ممکن نہیں، فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ گفتگو کے دوران سعودی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایران منفی سرگرمیوں جیسے کہ یمن میں حوثیوں کو عسکری امداد فراہمی اور خلیج فارس میں جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ واضح طور پر اس وقت بیان آنے کے بعد جو ہے محسوس کیا جاتا ہے، بلکہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو پوری طرح سے اس وقت سعودی عرب اسرائیل کے اشاروں پر ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بیان کا کیا مطلب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے ہاتھی کے دکھانے کے کوئی اور دانت ہوتے ہیں تو کھانے کے کوئی اور۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پینٹاگن کے باہر فائرنگ میں ایک افسر کی موت ہوئی ہے، جس کے بعد جو ہے پوری طرح سے ہنگامی حالات ہے یہاں پر۔ امریکی محکمہ دفاع کے باہر ہوئی گولی باری میں ایک افسر کی موت ہو گئی۔ پینٹاگن فورس پروٹیکشن ایجنسی پی ایف پی اے نے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ایجنسی کے افسر نے گزشتہ روز ٹویٹر پر پی ایف پی اے پینٹاگن میں آج صبح پیش آنے آئے واقعے میں پینٹاگن پولیس افسر کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری تعزیت دعائیں افسر کے خاندان کے ساتھ ہیں، افسر کے بارے میں مزید تفصیلات ان کے گھر والوں کی اطلاع کے بعد دی جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے امریکی محکمہ دفاع کے باہر اس طرح سے اچانک گولی باری ہونے کے بعد جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے آ رہے ہیں کہ کوئی دہشت گردانہ حملہ تو نہیں تھا اور کچھ بھی بہت ساری تحقیقات کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں گی۔ ناظرین گرامی، دہلی کے ایک مقامی عدالت نے شمالی مشرقی دہلی دنگوں کے دوران ایک مسلم نوجوان کے قتل کے ملزم 7 لوگوں کے خلاف فرد جرم عائد کیے ہیں۔ یہ نوجوان مٹھائی خرید کر اپنے گھر کی جانب لوٹ رہا تھا۔ جی ہاں، انڈین ایکسپریس میں اس کی تفصیلات چھپی ہیں۔ اس کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج ونود یادو نے ملزمین میں سے امن کشیپ، ارون کمار، آشیش، دیویندر کمار، پردیپ رائے، کرشنا کانت، دھیامان اور راہل بھاردواج کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 143 یعنی غیر قانونی طور پر اکٹھا ہونے اور 147 دنگا کرنے، 148 دنگا کرنے، مہلک ہتھیاروں سے لیس اور 302 قتل، 149 یکساں ارادے سے غیر قانونی طور پر اکٹھا ہونا اور 120 بھی مجرمانہ طور پر سازش کے تحت الگ الگ دفعات کے تحت اس وقت الزام طے کر دیے گئے ہیں۔ عدالت کا ماننا ہے کہ حالانکہ استغاثہ آئی پی سی کی دفعہ 188 سرکاری افسر کی حکم عدولی اور 427 50 سے زیادہ کا نقصان کرنا اور 436 گھر وغیرہ کو تباہ کرنے کی منشا سے آگ یا دھماکہ خیز اشیاء کا استعمال کرنا اور عوامی ملکیت کی نقصان کی روک تھام ایکٹ سے متعلق اہتماموں کے تحت قابل سزا جرم کو ثابت نہیں کر سکا ہے۔
بہرکیف ناظرین گرامی، اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں کیا فیصلے آتے ہیں۔ ابھی تو جرم ثابت ہوا ہے، اب اس سلسلے میں جو سزا ہوگی اگلے سنوائیوں میں ہوگی۔ اس طرح سے یہ پہلی خبر ہے جس میں محسوس کیا گیا ہے کہ مسلم دہلی فسادات کے سلسلے میں مسلم نوجوان کے قتل میں کچھ لوگوں کے خلاف فرد جرم عائد ہوا ہے۔ یہ پہلی خبر دیکھنے کو ملی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،